بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر تمام مسلمانوں نے اپنے آبائی شہر مکہ کو چھوڑ کر ایک نئی منزل یعنی مدینے کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ مدنی زندگی مکی زندگی سے بہت مختلف اور بہت بہتر تھی، کیونکہ یہاں مدینہ میں نہ وہ تلخیوں اور ایذا رسانیوں کے سلسلے تھے، نہ ہی وہ خوف اور دہشت کی فضا تھی، بلکہ یہاں تو انصار مدینہ کی طرف سے ملنے والی محبتیں اور عنایتیں تھیں، جنہوں نے مکہ سے آئے ہوئے اپنے ان بے سر و سامان بھائیوں پر اپنا سبھی کچھ نچھاور کر دیا تھا، انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، ان کے لیے اپنے گھروں کے بھی اور اپنے دلوں کے بھی دروازے کھول دیے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود اپنے آبائی وطن کی محبت اور اس کے لیے دل میں کشش اور تڑپ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ جس گھر میں انسان نے آنکھ کھولی ہو، ہوش سنبھالا ہو، جس گھر کے آنگن میں ماں کے آنچل کی خوشبو رچی بسی ہو، اس گھر کو انسان مرتے دم تک کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مدینہ میں ہر طرح کے آرام و اطمینان کے باوجود مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کو اپنے آبائی شہر کی یاد ستاتی رہتی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہاں مکہ میں بیت اللہ تھا، جس کی زیارت اور دیدار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اہل ایمان بے تاب و بے قرار رہتے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں بیت اللہ کے لیے اور اپنے آبائی شہر مکہ کے لیے یہ فطری تڑپ تو یقیناً موجود تھی، البتہ مجموعی طور پر وہ اب شہر مدینہ میں پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کی یہی خوشگوار زندگی مشرکین مکہ سے برداشت نہیں ہوئی، اور مشرکین مکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی غرض سے وقتاً فوقتاً لشکر کشی کرتے رہتے، جس کے نتیجہ میں غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد کی نوبت آ گئی تھی۔ البتہ اب غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین مکہ کی اتنے بڑے پیمانے پر پسپائی کے نتیجے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے ایک حد تک بے فکری نصیب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک میں عمرہ کیا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا، جس میں کچھ ایسا منظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ بیت اللہ کے طواف میں مشغول ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب اور دیگر اہل ایمان کے لیے بہت بڑی بشارت تھی اور غیبی اشارہ تھا۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کی غرض سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ان سبھی حضرات نے احرام باندھ رکھے تھے، کیونکہ عمرے کی ادائیگی مقصود تھی۔ مزید یہ ہے کہ مشرکین مکہ پر بھی یہ بات پہنچا دی تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ مسلمان محض عمرے کی نیت سے مکہ آ رہے ہیں، اور یہ کہ جنگ لڑنے کا ان کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن طویل سفر کے بعد جب یہ حضرات مکہ کے قریب حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے تو انہیں یہ افسوسناک اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جنگ لڑے بغیر کسی صورت مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے لیے بڑی تشویش اور پریشانی کا باعث بنی، کیونکہ یہ حضرات تو محض بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کی نیت سے آئے تھے، جنگ و جدال ان کا مقصود نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ سب اس موقع پر غیر مسلح تھے اور حالت احرام میں تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین اس سلسلے میں پیغامات کا تبادلہ بھی ہوتا رہا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ تب مشرکین مکہ نے گفت و شنید کی غرض سے اپنا ایک باقاعدہ وفد مسلمانوں کے پاس بھیجا، لیکن گفت و شنید کے محض آغاز پر ہی یہ صورتحال پیش آئی کہ اس وفد کے سربراہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا انداز تخاطب مناسب نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ٹوکا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور تمیز سے گفتگو کرو۔ اس تنبیہ پر وہ سردار بگڑ گیا اور دونوں میں جھڑپ ہو گئی، اور یوں یہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے اور وہ وفد واپس مکہ لوٹ گیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مزید گفت و شنید کی غرض سے اپنے صحابہ میں سے کسی کو مکہ روانہ کیا جائے، اور غور و فکر کے بعد اس مقصد کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے، لیکن مشرکین مکہ نے ان کی کوئی بات سننے کی بجائے انہیں نظر بند کر دیا۔ مزید یہ ہے کہ مسلمانوں کو نفسیاتی صدمہ پہنچانے کی غرض سے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم نے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیز آپ کے تمام جانثار ساتھیوں کے لیے انتہائی تشویشناک اور بڑے صدمے کا باعث تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افسوسناک خبر سننے کے بعد اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں موجود اپنے تمام صحابہ کرام سے جانثاری کی بیعت لی۔ اب مسلمان ذہنی طور پر جنگ کے لیے مکمل آمادہ ہو چکے تھے اور جانثاری کی بیعت بھی کر چکے تھے، اور اب ان کے جذبات عروج پر تھے۔ مشرکین مکہ نے اب مسلمانوں کو یہ بدلے ہوئے تیور دیکھے اور یہ ناقابل تسخیر جذبہ اور زبردست قسم کا جوش و خروش دیکھا تو وہ مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے۔ اور نہ صرف یہ کہ اب انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا، بلکہ مزید یہ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کا پیغام بھی بھجوایا۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح اب بھی صلح پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ گفت و شنید کا آغاز ہوا۔ مشرکین مکہ نے اس موقع پر تمام شرائط اپنی پسند کی پیش کی جن میں ان کا خالص مفاد تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے انہیں قبول کرنے میں سراسر نقصان تھا۔ لہٰذا یہ شرائط تمام مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھی، خصوصاً یہ کہ سب سے پہلی شرط انہوں نے یہ پیش کی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ مزید یہ کہ بالکل خالی ہاتھ اور غیر مسلح ہو کر آئیں۔ مسلمان گزشتہ 6 سال سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے بے چین تھے اور اب اس طویل سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ مزید یہ کہ حالت احرام میں بھی تھے۔ ایسے میں مکہ کی حدود میں پہنچ کر اب یہاں سے عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جانا کس قدر تکلیف دیتا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو منظور فرمایا اور اس معاہدہ صلح کو قبول فرمایا۔ اس سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح پسندی ظاہر ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خون ریزی، جنگ و جدال اور فتنہ و فساد سے اجتناب کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس صلح میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بڑی مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ کیے گئے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی طرف سے قدر بے فکری نصیب ہوئی تو آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام کے نشر و اشاعت کے کام کو مزید وسعت دینے کی غرض سے ہجرت کے 7ویں سال مختلف فرما رواؤں اور حکمرانوں کو خطوط ارسال فرمائے، جن میں انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، کیونکہ دین اسلام کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو عالمگیر دین ہے، آخری اور مکمل دین ہے۔ تمام بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح اور نجات اسی دین سے وابستہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیائے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ کسی مخصوص قوم کے لیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر تھی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے اس فریضے کی انجام دہی کے طور پر متعدد دعوتی خطوط تحریر فرمائے۔ اس دور میں چونکہ یہ رواج تھا کہ کسی بھی قسم کی سرکاری خط و کتابت کے لیے مہر کو ضروری تصور کیا جاتا تھا، ان فرما رواؤں کے شاہی درباروں میں پہنچنے والا کوئی ایسا خط قبول نہیں کیا جاتا تھا کہ جس پر لکھنے والے کی مہر ثبت نہ ہو۔ بغیر مہر کے خط کو جعلی اور نقلی تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرما رواؤں کے ساتھ دعوت اسلام کے سلسلے میں خط و کتابت کے موقع پر ایک مہر تیار کروائی، اور پھر مزید یہ کہ اس مہر میں کوئی عبارت بھی درج ہوا کرتی تھی جسے خط تحریر کرنے والے کی طرف سے دستخط یا شناخت کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر تیار کروائی اس میں بطور شناخت یہ عبارت تحریر کی گئی، محمد رسول اللہ، اور اس عبارت کی تحریر کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ اسے دائیں سے بائیں جانب لکھنے کی بجائے اوپر سے نیچے کی جانب لکھا گیا۔ سب سے اوپر اللہ، اس کے نیچے رسول
اور پھر سب سے نیچے محمد لکھا گیا، تاکہ جس کسی کو یہ خط تحریر کیا جا رہا ہے وہ خط پر نظر پڑتے ہی مضمون تک پہنچنے سے پہلے ہی اس خط کے تحریر کنندہ کی سوچ اور اس کے عقیدہ و ایمان سے نیز اس کی حیثیت اور مقام و مرتبے سے آگاہ ہو جائے، اسے اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ اس خط کے تحریر کنندہ کا نام محمد ہے اور یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، نیز یہ کہ ان کا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ اس تمام کائنات میں اللہ عز و جل کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، تمام زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ سے کم ہے۔ ان تمام خطوط کا بنیادی مضمون اگرچہ مشترک تھا کہ ان سب میں ان فرما رواؤں کو دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، البتہ عام مضمون ہر خط میں قدر مختلف تھا، کیونکہ جن فرما رواؤں کے نام یہ خطوط تحریر کیے گئے تھے ان سب کا پس منظر مختلف تھا۔ ان میں سے کوئی نصرانی تھا، کوئی مجوسی، کوئی مشرک، کوئی اللہ پر اور نبوت و رسالت پر یقین و ایمان رکھتا تھا، کوئی اس چیز کا منکر تھا، جبکہ ان میں سے کسی کو اس بارے میں سرے سے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ دنیا کو حکمت و دانش کی تعلیم دیں۔ ان سب کا بنیادی مضمون اگرچہ ایک ہی تھا اور سماجی کیفیت کے مطابق جدا جدا تھا۔ ان خطوط میں ہر فرما روا پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اس کے قبول اسلام کی صورت میں اس کی یہ بادشاہت نیز اس کے ملک میں اور اس کی رعیت میں اس کی حیثیت اور یہ رتبہ بدستور اسی طرح برقرار رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے جانثار ساتھیوں کو اس کے ملک اور اس کے مال کی کوئی غرض نہیں تھی۔ دنیا کی ہوس یا لالچ کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا، وہاں مال غنیمت یا کیشور کشائی کا کوئی جذبہ نہیں تھا، بلکہ اصل مقصود تو ان فرما رواؤں کو دعوت حق پہنچانا اور خود انہی کو راہ نجات پر لانا تھا، خود انہی کی بھلائی اور دنیا و آخرت میں ان کی صلاح و فلاح مقصود تھی، نہ کہ ان کے مال و متاع اور ملک پر قبضہ جمانا۔ مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کے نام خطوط ارسال فرمائے گئے، ان میں سے سلطنت روم اور سلطنت فارس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ اس زمانے میں روئے زمین پر یہی دو بہت عظیم قوتیں تھیں، ان کی بڑی شان و شوکت تھی، بڑا رعب و دبدبہ تھا۔ دنیا کے باقی ممالک کی دینی سیاسی صورتحال پر ان دونوں سلطنتوں کی بہت مضبوط گرفت تھی، علاقے کی باقی تمام قوتیں ہر لحاظ سے ان کے زیر اثر تھیں۔ چنانچہ دعوت اسلام کے سلسلے میں پہلا خط کیسر روم کے نام لکھا گیا۔ اس زمانے میں سلطنت روم کا جو کوئی بھی بادشاہ ہوتا اسے کیسر کے لقب سے یاد کیا جاتا۔ اس دور میں ہرقل نامی شخص کیسر روم تھا، یعنی روئے زمین کی عظیم ترین قوت سلطنت روم کا بادشاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریر فرمودہ نام مبارک لے کر مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہوئے سلطنت روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ کی جانب محو سفر ہوئے۔ دوران سفر انہیں یہ اطلاع ملی کہ کیسر آج کل ایلیا یعنی بیت المقدس آیا ہوا ہے، جس پر انہوں نے قسطنطنیہ کی بجائے اپنے سفر کا رخ ایلیا کی جانب موڑ دیا۔ دراصل سلطنت روم اور سلطنت فارس میں باہم سالہ سال سے مختلف محاذوں پر خونریز قسم کی جنگوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، کبھی ایک فریق کو غلبہ نصیب ہوتا اور کبھی دوسرے فریق کو، یوں سالہ سال سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور چونکہ خطے کے دیگر تمام ممالک اور ان میں بسنے والے عوام ان دونوں فریقین میں سے کسی ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے دینی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی اثرات صرف انہی دونوں تک محدود نہیں رہتے تھے، بلکہ اس چیز کا اثر دور دراز کے علاقوں تک پہنچتا تھا، حتیٰ کہ اس چیز کا اثر مکہ تک بھی پہنچتا تھا۔ فارسی چونکہ مشرک تھے اور آتش پرست تھے، لہٰذا جب کسی محاذ پر انہیں غلبہ نصیب ہوتا تو مشرکین مکہ خوشیاں مناتے اور مسلمان غمگین ہو جاتے، جبکہ رومی چونکہ اہل کتاب تھے لہٰذا ان کی کامیابی پر مسلمان خوش ہوتے، جبکہ مشرکین مکہ غمزدہ ہو جاتے۔ اس چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، سورۃ الروم کی بالکل ابتدائی آیات میں موجود ہے۔ جن دنوں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیسر روم تک پہنچانے کی غرض سے محو سفر تھے، دراصل انہی دنوں کسی اہم محاذ پر رومیوں کو فارسیوں کے مقابلے میں کوئی بڑی فتح نصیب ہوئی تھی، اور اہل کتاب کے نزدیک ایلیا یعنی بیت المقدس کا بڑا تقدس تھا اور اسے خاص مذہبی حیثیت حاصل تھی، لہٰذا اس عظیم فتح کے موقع پر بطور شکر عبادت کی غرض سے
कैसर उन दिनों अपने दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया से एलिया आया हुआ था। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को जब ये खबर मिली तो वो भी कुस्तुनतुनिया की बजाय एलिया पहुंच गए और नाम मुबारक कैसर के हवाले किया। कैसर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पढ़ा और फिर गौर व फिक्र के बाद उसने इस बारे में किसी भी तरह मज़ीद मालूमात हासिल करने का फ़ैसला किया। उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का के तिजारती काफ़िलों की बकसरत मुल्क शाम आमदरफ्त रहा करती थी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मौसूल होने पर कैसर रोम ने हुक्म दिया कि मक्का का कोई बशिंदा अगर नज़र आए तो उसे फ़ौरन उसके सामने पेश किया जाए। चुनाचे इस हुक्म की तामील में मक्का का एक काफ़िला मिल गया जिससे बगैर किसी ताख़ीर के कैसर के रूबरू पेश किया गया। कैसर ने उस वफ्त में मौजूद अफराद से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे शहर में मक्का में नबूवत का दावा करने वाले इस शख्स का तुम में से करीबी रिश्तेदार कौन है। इस पर अबू सुफियान जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे उन्हें जवाब दिया, मैं हूँ। इसके बाद कैसर और अबू सुफियान के दरमियान कुछ इस तरह से सवाल जवाब का सिलसिला हुआ। कैसर, मोहम्मद का ख़ानदान कैसा है? अबू सुफियान, शरीफ है। कैसर, क्या इस ख़ानदान में से किसी और ने भी कभी नबूवत का दावा किया था? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। कैसर, इस ख़ानदान में कभी कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान ने कहा, कभी नहीं। कैसर, जिन लोगों ने उनका दीन कबूल किया है वो अमीर हैं या गरीब? अबू सुफियान ने जवाब दिया, गरीब लोग हैं। कैसर ने कहा, उनके मानने वाले घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? अबू सुफियान ने कहा, बढ़ रहे हैं। कैसर, क्या इनके मानने वालों में से कभी कोई इससे मुनहरिफ भी हुआ है? अबू सुफियान ने कहा, कभी नहीं। कैसर, कभी तुम लोगों से इसने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं, बल्कि हमारे इलाके में वो सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर है। कैसर, वो कभी अपने वादे या इकरार से फिरा है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और हाल ही में उससे हमारा मुआहदा सुलह हुआ है, देखें वो इस पर कायम रहता है या नहीं। कैसर, तुम लोगों ने कभी उसे जंग भी की है? अबू सुफियान ने कहा, हाँ। इसका नतीजा क्या रहा? अबू सुफियान ने कहा, कभी हम गालिब आए और कभी वो। कैसर, उसकी तालीमात क्या है? अबू सुफियान कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक ना ठहराओ, नमाज पढ़ो, सच बोलो, पाकीज़ा और बहया ज़िंदगी इख्तियार करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो और नेकी के रास्ते पर चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू सुफियान की ज़ुबानी ये गुफ्तगू सुनकर कैसर बोला, तुम कहते हो कि वो शरीफ ख़ानदान में से है। नबी हमेशा शरीफ ख़ानदान में ही पैदा होते हैं। तुम कहते हो कि उनके ख़ानदान में पहले कभी किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया और न ही उनमें कोई बादशाह गुजरा है। अगर ऐसा होता तो हम समझते कि ये ख़ानदानी वक़ार का असर है। तुमने कहा कि वो झूठ नहीं बोलते। जो शख्स इंसानों के सामने झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे में किस तरह झूठ बोल सकता है? तुमने बताया कि उनके मानने वालों में गरीब ज़्यादा हैं। पैगम्बरों पर सबसे पहले गरीब ही ईमान लाया करते हैं। तुम मानते हो कि उनके पैरोकार बढ़ते जा रहे हैं। सच्चे दीन का यही हाल होता है। तुमने बताया कि उनके पैरोकारों में से कभी कोई उनसे मुनहरिफ नहीं हुआ। सच्चे दीन की यही शान होती है कि एक बार जब दिल की गहराइयों में पेवस्त हो जाता है तो फिर उससे इन्हिराफ मुमकिन नहीं होता। तुम कबूल करते हो कि वो कभी अपने वादे या इकरार से नहीं फिरता। सच्चा नबी ऐसा ही होता है। तुमने इकरार किया कि वो नमाज और नेकी की ताकीद व तलकीन करते हैं। सच्चे नबियों की तालीमात ऐसे ही पाकीज़ा हुआ करती हैं। और फिर कैसर कुछ देर इसी सोच में गुम रहा, फिर कदर तवक्कुफ के बाद यूँ कहने लगा कि नबूवत का दावा करने वाले उस शख्स के बारे में जो कुछ तुम बता रहे हो, अगर ये सब दुरुस्त है तो बहुत जल्द मेरे पाया तख्त तक उनका कब्जा हो जाएगा। फिर कहने लगा, मुझे इस बात का इल्म था कि वो अनकरीब ज़ाहिर हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो तुम में ज़ाहिर हो जाएंगे। और फिर कहा, अगर मैं उसे जान सकूं कि मेरे लिए किसी तरह उन तक रसाई मुमकिन है तो मैं ज़रूर बड़ी बेताबी के साथ उनकी खिदमत में हाजिर होता, और अगर मैं उन तक पहुंच सकता तो ज़रूर मैं खुद उनके पाउंड होता। यानी इतनी बड़ी सल्तनत का इस कदर अजीम बादशाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अल्फाज कहने लगा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं बड़ी बेताबी और शौक़ के साथ उनकी खिदमत में हाज़िरी देता और मैं खुद उनके पाउंड होता। शाही दरबार में मौजूद तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात, बशीरों, वज़ीरों और दीगर दरबारियों ने जब अपने बादशाह की ज़ुबानी ये बातें सुनी तो वो हैरान व परेशान और अंगुश्ते बदनदां रह गए और इस सोच में पड़ गए कि हमारे बादशाह को क्या हो गया। और तब वहाँ आवाज़ें बुलंद होने लगीं
ایک شور و غل برپا ہو گیا، افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اتنے بڑے بادشاہ کا وہ دربار کہ جہاں شاہی جاہو جلال اور روب و دبدبہ کی وجہ سے ہمہ وقت بڑی ہیبت طاری رہتی تھی اور پروقار فضا بنی رہتی تھی، اب وہاں یہ شور و غل، یہ بد نظمی اور یہ افراتفری، یہ منظر دیکھ کر قیصر پریشان ہو گیا، اور معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کسی بھی طرح اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی، اور دین اسلام نیز پیغمبر اسلام کی صداقت و حقانیت کو خوب جان لینے اور سمجھ لینے کے باوجود محض اپنی حکومت اور تخت و تاج کو بچانے کی خاطر اس نے دین اسلام قبول نہیں کیا، اور یوں اس نے آخرت کی ابدی اور دائمی سعادت مندی اور کامیابی کے مقابلے میں دنیا کی عارضی و فانی شان و شوکت کو ترجیح دی اور دین برحق قبول کرنے کی ابدی سعادت سے محروم رہ گیا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں دوسرا خط روئے زمین کی دوسری بڑی سلطنت اور عظیم قوت فارس کے بادشاہ کے نام لکھا گیا۔ اس دور میں سلطنت فارس کا جو بھی بادشاہ ہوتا اسے کسریٰ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں خسرو پرویز نامی شخص کسریٰ تھا، یعنی فارس کا بادشاہ تھا۔ سلطنت فارس کا اگرچہ بڑا چاہو جلال تھا، نیز یہ کہ خسرو پرویز کا ہی خاندان 1000 سال سے مسلسل نسل در نسل وہاں حکمرانی کر رہا تھا، لیکن بالخصوص خسرو پرویز کے دور حکومت میں سلطنت فارس کو جو چاہو جلال اور عروج حاصل ہوا، نیز وہاں کے شاہی دربار کو جو شان و شوکت اور روب و دبدبہ نصیب ہوا، یہ چیز اسے قبل کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ خسرو پرویز انتہائی شان و شوکت اور چاہو جلال والا بادشاہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اپنے اہل و عیال کو الوداع کہا اور آپ کا نام مبارک کسریٰ تک پہنچانے کی غرض سے تنہا اپنے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے مدینہ سے ہزاروں میل کی مسافت پر واقع سلطنت فارس کے دارالحکومت مدین کی جانب محو سفر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد شاہی دربار میں جا کر نامہ مبارک خسرو پرویز کے حوالے کیا، جسے پڑھنے کے لیے خسرو نے اپنے مترجم کو طلب کیا۔ اس دور میں خسرو پرویز کے نام جو بھی خط تحریر کیا جاتا تھا اس میں سب سے اوپر خسرو کا نام لکھا جاتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں جب خسرو کو سب سے اوپر اللہ عز و جل کا نام نظر آیا تو وہ انتہائی غضبناک اور آگ بگولا ہو گیا، اور خط پڑھے بغیر ہی اسے چاک کر ڈالا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ نیز اس بدبخت نے اپنے کچھ کارندوں کو مدینہ بھی بھیجا تھا تاکہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت فارس سے واپس سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام صورتحال بیان کی۔ نیز یہ بھی بتایا کہ بدبخت خسرو نے آپ کا نام مبارک پرزے کر ڈالا، محض اس لیے کہ اس میں سب سے اوپر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اتنا فرمایا، اللہ کرے اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یعنی جس طرح اس نے اس خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کرے اسی طرح اس کی بادشاہت اور اس کے ملک کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ اس واقعے کے بعد ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ اس قدر چاہو جلال اور روب و دبدبے والا بادشاہ، جو کہ خود کو شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہلاتا تھا، مارا گیا، اور اس سے بھی بڑی بدبختی یہ ہو گئی کہ خود اپنے ہی بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا اپنا ہی بیٹا اسے قتل کر کے اس کے ملک اور تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم سب پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔